بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منی لال بنیا وہابی ہو گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اس میں زیادہ تر مسلمان رہتے تھے۔ اس قصبے میں ایک خاندان بنیے کا بھی تھا۔ اس کی دکان قصبے ہی میں تھی اور قصبے میں یہ ایک ہی دکان تھی۔ دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے کہ دکان سے ضرورت کا سامان کھانے پینے کا آپ کو جو چاہیے مل جاتا ہے اور اس کا پیسہ نقد نہیں دینا پڑتا، بلکہ ایک سال کے بعد جب غلے کی فصل آتی ہے اس وقت اس بنیے کو سال بھر کے خریدے ہوئے سامان کے بدلے غلہ دے دیا جاتا ہے۔ قصبے والے قریب سبھی اس طرح کا لین دین کرتے ہیں۔ ایسے گاؤں میں جو امام نماز پڑھانے کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو بھی غلے کے موسم میں جماعت کی طرف سے غلے ہی دیا جاتا ہے، وہی اس کی تنخواہ ہوتی ہے، نقد رقم نہیں دی جاتی۔ تو جس طرح سے قصبہ والے بنیے سے لین دین کرتے ہیں، اسی طرح سے وہاں کے امام صاحب بھی بنیے سے سامان وغیرہ لیتے رہتے ہیں، اور جب فصل کے موقع پر ان کو غلہ ملتا ہے تو وہ بھی بنیے کو غلہ ادا کر دیتے ہیں۔ ایک سال امام صاحب کے اوپر کچھ قرض زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے وہ بنیے کو پورا غلہ نہیں دے سکے۔ بنیے نے امام صاحب سے سخت تقاضا کیا اور آئندہ کے لیے سامان دینا بند کر دیا۔ یہ بات مولوی صاحب کو بہت کھٹکی اور سوچنے لگے کہ بنیے سے جان چھڑانے کے لیے کیا ترکیب کی جائے۔ اس نے ایک بات اپنے دل میں سوچی اور جمعے کی نماز سے پہلے امام صاحب نے جماعت کی طرف مخاطب ہو کر کہا، آپ صاحبان بہت ہی بھولے والے ہیں، دین کی کچھ خبر نہیں ہے۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے ہمارے قصبے میں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ یہ منی لال بنیا وہابی ہو گیا ہے اور وہابیوں سے ملا ہوا ہے، اس لیے اس سے بات چیت کرنا اور اس کے یہاں لین دین کرنا حرام ہے۔ قصبے اور دیہات کے لوگ بہت ہی بھولے قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ امام صاحب کا یہ اعلان سن کر سب کے سب چونک اٹھے اور آپس میں کہنے لگے، ہمارے قصبے میں بھی وہابی کے قدم آ گئے۔ چنانچہ سب جماعت والوں نے اس بنیے کے یہاں لین دین بند کر دیا۔ 2-4 دن ہو گئے، جب قصبے کا کوئی آدمی سودا لینے کے لیے نہیں آیا تو بنیے کا ایک مخصوص چاہنے والا مسلمان دوست تھا، اس کے یہاں رات کو 12 بجے منی لال بنیا گیا اور دکان پر لوگوں کے نہ آنے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ تیرا عقیدہ خراب ہو گیا ہے اور تیرے اوپر وہابیت کا اثر آ گیا ہے، اس لیے آپ سے ہم لوگ سودا بالکل نہیں خریدیں گے۔ منی لال نے کہا، بھائی میرے میں وہابیت کا اثر آ گیا ہے، یہ آپ صاحبوں سے کس نے کہا؟ اس نے کہا، ہمارے امام صاحب نے بتایا۔ منی لال بنیا تھا بڑا سمجھدار، وہ سمجھ گیا کہ میں نے مولوی صاحب سے جو قرض ادا کرنے کے لیے سختی سے تقاضا کیا تھا، اسی وجہ سے اس نے ایسی بات بنائی ہے۔ چنانچہ دوسرے ہی رات کو 12 بجے منی لال ڈھیر سا کھانے پینے کا سامان ایک ٹوکرے میں رکھ کر مولوی صاحب کے گھر پہنچا اور آہستہ سے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹائی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ منی لال نے آہستہ سے جواب دیا کہ آپ کا خادم منی لال۔ مولوی صاحب گئے کہ بیٹا پھنسا ہے تو آیا ہے؟ مولوی صاحب نے دروازہ کھولا تو منی لال نے ان کی خدمت میں مال سے بھرا ہوا ٹوکرا پیش کر دیا اور کہا کہ آپ ذرا سی بات پر ہم سے ناراض ہو گئے، جو رقم آپ کے اوپر قرض تھی اس کو ہم نے معاف کر دیا، اور آئندہ جب کوئی ضرورت ہو تو یہ آپ ہی کی دکان ہے، جو چاہیں جتنا چاہے لے جائیں، ہم آپ سے کبھی تقاضا نہیں کریں گے۔ آپ جماعت والوں سے کہہ دیں کہ وہ میری دکان سے لین دین چالو رکھیں۔ مولوی صاحب نے کہا، منی لال تم بالکل مت گھبراؤ، آنے والے جمعے کو میں کہہ دوں گا۔ بنیا مہا چالاک ہوتا ہے، اس نے سوچا کہ ایک مولوی صاحب کو بھلے مفت دینا پڑے، یہ رقم تو ہم دوسروں سے وصول کر لیں گے۔ دوسرا جمعہ آیا تو مولوی صاحب جماعت کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات بھر
رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ منی لال بنیے نے وہابیت سے توبہ کر لی اور اہل سنت والجماعت میں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہو گیا کہ ہمارا قصبہ وہابیت سے پاک ہو گیا۔ لہٰذا اس اعلان کے بعد آپ لوگ جس طرح پہلے منی لال سے لین دین کرتے تھے اسی طرح شروع کر دیں۔ فائدہ: مولویانہ لباس میں دنیا داروں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے نہ جانے کس طرح قوم کو گمراہ کیا۔ کبھی 40ویں کے نام پر روپے وصول کیے تو کبھی فاتحہ خوانی کے نام پر، کبھی مزاروں پر چادریں چڑھوائیں تو کبھی سجدہ کروایا۔ اگر کسی نے اس پر نکیر کی تو اسے دیوبندی، وہابی یا کافر کہہ کر مطعون کیا گیا، جماعت سے نکال دیا گیا اور ستایا گیا۔